جو کچھ خوریزی اس وقت کی جا رہی ہے وہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو 2024 کے الیکشنز کے لیے ووٹ بینک اپنا تیار کرنا ہے، جو کہ بیسیکلی ہندو ووٹ بینک ہے۔ ہندوؤں کے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ہندو راشٹر کے لیے، اکھنڈ بھارت کے لیے اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ بی جے پی، مودی اور یوگی ہے۔ بھارت کے اس سائڈ سے آرمی چیف بھی کہہ چکا ہے اور دوسری سائڈ سے ان کا جو ڈیفنس منسٹر بھی کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستانی کشمیر لیں گے اور ایک بڑی جلدی لے سکتے ہیں۔ امت شاہ جب دل کرتا ہے اٹھتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے میں لے لوں گا کشمیر۔ راجناتھ سنگھ جب مرضی اٹھیں گے کہیں گے جناب کشمیر ہمارا ہے، اور اے حکومت ستی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بھارت کی ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پورا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہمارا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہم نے سائن کیا تھا مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ، جو کہ رولر تھا جموں کشمیر کا، اس نے کچھ علاقے لکھ کے نہیں دیے تھے، اس نے پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایکسیشن کیا تھا بھارت کے ساتھ، جو بعد میں کچھ لوگوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا جو ہمارے علاقے ہیں اور وہ ایلیگل ہے۔ کہ بھارت سے تمہاری جنگ تو ہوگی، اس کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں، آج ہو، کل ہو، ایک ہفتے کے بعد ہو، وقت کا تعین اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو پوسچرنگ ہے، جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جو انڈیا کے اندر پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جو ان کے الیکشنز آ رہے ہیں، جو وہ لینگویج اور نیریٹو بلڈنگ وہ استعمال کر رہے ہیں، جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں، جو فوجوں کی ڈپلائمنٹ اور ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ سب ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے۔ اس جنگ کو آپ جنگ کا نام دیں یا یہ کہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی تصادم ہوگا، جو مرضی نام آپ اس کو دیتے رہیں، لیکن ہماری کتابوں میں سیدی رسول اللہ کی احادیث اور بشارتوں میں اسی جنگ کو غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ اب پاکستانی قوم کو شعوری طور پر، نظریاتی طور پر، روحانی طور پر غزوہ ہند کی تیاری کرنی ہے۔ جے ہند دوستو، پاکستانی میڈیا اور لال ٹوپی کو 2024 کے الیکشنوں کا ڈر ستا رہا ہے۔ جیسے جیسے 2024 نکٹ آ رہا ہے، ان پاگیوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اب مودی سرکار کا اگلا ٹارگٹ پی او کے لینے کو لے کر ہے۔ لال ٹوپی بتا رہا ہے کہ بھارت ایک بڑے یدھ کی تیاری کر رہا ہے۔ لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ پچھلے 2 برسوں میں بھارت نے $100 بلین سے زیادہ کے ہتھیار خریدے، ہمارے حکمران آپس میں بھیڑ رہے ہیں، یہ کام تو بھارت 75 سال میں نہیں کر پایا جو عمران نے پچھلے 1-1.5 سال میں کر دیا۔ 2024 تک بھارت کی فوجیں گلگت بالٹستان میں داخل ہو جائیں گی۔ لال ٹوپی اپنی عوام سے کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں ہی اپنی فوج کے ساتھ مل کر بھارت کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوستو، 4 یدھ ہارنے کے بعد یہ پاکستانی فوج بھارت کے سامنے ٹک پائے گی؟ تو اگلا الیکشن جیتنے کے لیے مودی کے لیے لازم ہے کہ کوئی ایسا بڑا کام کرے کہ پورے بھارت میں وہ یہ کہہ سکے کہ بھارت کو عزت دلانے والا شخص مودی ہے۔ اور وہ صرف ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ یہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی بڑی جنگی کارروائی کر کے کوئی فتح حاصل کر لیتے ہیں، پاکستان کو بھاری نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو یہ اگلا الیکشن پھر جیت سکے گا۔ جیسے کسی بزرگوں نے کہا کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا، تمہارے نصیب میں ذلت بھی ہے اور جنگ بھی۔ اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا۔ بھارت آنے والا ہے، مودی آنے والا ہے، وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا، بہت بری طرح صفائی ہوگی یہاں پر۔ اس وقت آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کیسے جنگ کریں، ہماری تو معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ دشمن نے یہ نہیں دیکھے گا، یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ اس نے کب داخل ہونا ہے، اور آپ کو یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کتنا عذاب دینا ہے۔ مگر پاکستانی قوم چاہے یا نہ چاہے، جنگ کرنا چاہے یا نہ چاہے، آپ کو لڑنا تو پڑے گا، اور اسی کا نام غزوہ ہند ہے۔ بہتر ہے تیاری کر لیں، بہت سخت سزا آنے والی ہے آپ کے اوپر۔ ہندو بنیا تو کنجوس ہوتا ہے، وہ تو $1 بغیر کسی وجہ کے خرچ نہیں کرتا، تو $100 ارب کا روایتی اسلحہ اس نے کیوں خریدا ہے؟ اس نے کوئی ایٹمی ہتھیار تو نہیں خریدے، اس نے تو روایتی اسلحہ خریدا ہے $100 ارب کا پچھلے 2 سالوں میں، اور مقصد اس کا ظاہر ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ آئندہ آنے والی جنگ روایتی ہوگی، وہ اس کو اس طرح ڈپلوائے کرے گا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کے پاس جواز نہیں ہو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا، یا وہ جنگ کشمیر میں محدود رکھے گا جہاں پہ محدود جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان کا علاقہ اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، پاکستان کے پاس پھر بھی ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا جواز نہیں بنے گا، یا بھارت پاکستان کے اندر اتنی تیزی سے داخل ہو، جیسے اس نے اولڈ اسٹار ڈاکٹرائن بنائی تھی، اس کے بعد انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس بنائے تھے، اس کے بعد اب تھیٹر کمانڈز بنائی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اتنی تیزی سے پاکستان میں داخل ہو کہ پاکستان اپنے ہی شہروں میں پھر ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کر سکے۔ سپٹمبر سے لے کر سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 4 مہینے پاکستان کو بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ نریندر مودی کی مجبوری ہے یہ کہ پاکستان کے ساتھ کوئی سیریس جنگ کرے، اور آپ دشمن کی نیت کو دیکھتے ہیں، نیت کا اظہار تو وہ بار بار کر رہے ہیں۔
अभी राजनाथ ने कहा कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया था, दोबारा करेंगे, और ये 10 दफा ये लोग सारे कह चुके, और छोटे लोग नहीं कह चुके, डिफेंस मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी तो आर्मी चीफ, वो सब एक ही बात दोहरा रहे हैं। और सिर्फ बात इंटेंट की नहीं है, उनकी कैपेसिटी क्या है। उन्होंने लाखों की तादाद में अपनी फौज पाकिस्तान की सरहदों के साथ डिप्लॉय की हुई है, असलहा डंप किया हुआ है, तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर लाकर रखे हुए हैं उन्होंने। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में, हमारे 75 साल में, इन्होंने स्कर्दू के सामने एयरबॉर्न ब्रिगेड और डिविजन्स ला के रखे हैं, टैंक वहां ला के लगाए। अरे ये सब कुछ चाइना के खिलाफ तो नहीं कर रहे, कोई बिल्कुल ही कोई अंधा गूंगा बहरा होगा जिसको ये नजर नहीं आ रहा कि ये भारत किस लिए कर रहा है। अभी इन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई है जिसका मकसद है कि बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट जंगें ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ेंगे। यानी एक साउथ में थिएटर कमांड है जो समुंदर और सिंध का इलाका कवर करेगी, एक सेंट्रल है, एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड। तो ये सब कुछ जो कि डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कमांड्स बनाई जा रही हैं, पूरी दुनिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा इन्होंने खरीदा है। वो किस लिए खरीदा है? आज पाकिस्तान में लोग बात करते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, जंग हो ही नहीं सकती, इंडिया क्यों लड़ेगा हमसे। हम पाकिस्तानी जवाब क्यों देते हैं कि इंडिया हमसे जंग नहीं करेगा क्योंकि इंडिया की मईशत बहुत अच्छी है, जबकि इंडिया जंग करने की तैयारी कर चुका है। और साथ ही साथ आपने देखा कि टीटीपी के हमले भी शदीद होते जा रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले भी शदीद हो रहे हैं। भारत ने अपने तमाम पालतू कुत्ते छोड़ दिए हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर भारत मशरक से हमारे जनाब दाखिल होता है तो ये सारे एलिमेंट्स जो है, टीटीपी, पीटीएम, पीटीआई, जेयूआई, एएनपी, ये सब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है, और साथ साथ फिर दहशतगर्दी जो खवारिज की है, जो हमारी मगरबी सरहदों से हमारे पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। तो हर लिहाज से भारत को सूट करता है। नरेंद्र मोदी की जरूरत है कि पाकिस्तान पर हमला करे अगले 3, 4, 5 महीने में, क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल में उनके इंतखाबात आ रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ करना है। फिर पाकिस्तान के अंदर हालात सबसे ज्यादा खराब इन्हीं कुछ अरसे में है, क्योंकि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त रियासत को दिफा नहीं कर रही बल्कि रियासत की तखरीबकारी कर रही है। दहशतगर्दी अपनी जगह पर है, मईशत अपनी कमजोर है। तो हमें बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा अगले चंद महीने। पाकिस्तानी कौम को होशियार रहना पड़ेगा। अल्लाह करे कि दुश्मन हमारा खौफजदा हो जाए, जलील व ख्वार हो, रुसवा हो। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके इरादे, उसके हथियार, उसकी प्लानिंग, वो साजिशें जो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगले 4-5 महीने हमारे लिए भारत की जानिब से शदीद खतरा, ये जेन्युइन थ्रेट है। जब भारतीय फौजें आएंगी या टीटीपी जब खुदकुश हमले करेगी पाकिस्तान के अंदर, फिर वो आपका मसलक और आपका फिका और आपका फिरका और आपका सूबा नहीं देखेगी। वो आपको इसलिए मारेगी कि आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप फौज से नफरत करें या प्यार करें, मारे आप फिर भी जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम और करम फरमाए। हमारे लोग सियासत के गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। आपने देखा कि अभी जो धमाका हुआ है बाजौड़ में, खुद फजलुर रहमान ने दाइश का या टीटीपी का नाम ही नहीं लिया। वो फौज को गालियां दे रहे हैं कि फौज का काम था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कोई सियासी जमात टीटीपी को गाली ही नहीं देती।